اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے بات چل رہی تھی صرف سادہ، صرف کی بحث ہے۔ صرف یعنی بدلنا، علم صرف یعنی عربی کلمات کو کس طریقے سے مختلف شکلوں میں ڈھالا جائے، یہ علم ہمیں سکھاتا ہے تاکہ ہم الگ الگ مختلف معنی سے حاصل کر سکیں۔ بات مقدمہ کی بحث کلمے کی تقسیمات کی گفتگو تمام ہوئی۔ کلمہ بتایا تین طرح کا ہوتا ہے۔ پہلے تو علم نحو صرف کا موضوع، فائدہ، تعریف، پھر اس کے بعد کلمے کے اقسام، اسم، فعل، حرف، پھر کلمے کی بنا یعنی کلمہ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے 6 طرح کا ہوتا ہے: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ پھر اس کے بعد حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے قسمیں بتائیں کہ کلمے کے حروف اصلی میں یا تو حرف علت ہوگا تو معطل، نہیں ہوگا تو کلمہ صحیح ہوگا، حرف حمزہ ہوگا حرف اصلی حرف کی جگہ تو محموز، نہیں تو غیر محموز۔ حرف اصلی دو ایک جیسے حرف ایک جگہ ہوں گے تو مضاعف، نہیں تو مضاعف، اور اگر ان میں سے کچھ نہیں ہوگا تو نہ معطل ہو، نہ محموز ہو، نہ مضاعف ہو، تو پھر وہ کلمہ جو ہے صحیح سالم ہوگا، سالم ہوگا۔ یہ ہم نے اب تک ساری باتیں پڑھی، اور اس میں کچھ نکات جو تھے، حرف علت کسے کہتے ہیں، حرف لیل کسے کہتے ہیں، اور تخفیف مضاعف میں ادغام ہوتا ہے وہ بعد میں آئے گا۔ محموز میں کیا ہوتا ہے؟ تخفیف ہوتی ہے۔ حمزے کی تبدیلی کا نام ہے تخفیف، حرف علت کی تبدیلی کا نام ہے اعلال۔ حمزے کی جو تخفیف ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، قلبیہ، حذفیہ۔ تو حمزے کو بدلا جاتا ہے، یہ دو طرح کا، یا تو واجب ہے حمزے کو بدلنا حرف مدی سے، جب دو حمزہ ایک جگہ ہو، دوسرا ساکن پہلے پہ حرکت ہو تو دوسرے والے کو حرف مدی سے بدلنا واجب۔ جائز کب ہے؟ جب حمزہ ساکن دوسرے حرف کے بعد آئے، کوئی دوسرا متحرک حرف ہو حمزے کو چھوڑ کر، تب جائز ہے۔ اور تخفیف ایک ہوتی ہے حذفی، حذف کرنا، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، جہاں عرب والوں نے حذف کیا وہاں ہم حذف کریں گے، نہیں تو حذف نہیں۔ پھر اعلان کسے کہتے ہیں بتایا تھا، حرف علت کی تبدیلی کا نام اعلان۔ اعلان کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ معصومہ میں آمنہ شیخ، اعلان سکیہ کنیز فاطمہ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اعلان یا تو قلبی ہوتا ہے، بدلا جاتا ہے، جیسے قوالا میں واو کو الف سے بدل دیا، یا سکونی ہوتا ہے، یقولو میں، یقولو واو ساکن پہ متحرک تھی، واو کی حرکت ما قبل دی واو ساکن بچی، یقولو۔ یا پھر اعلان حذفی ہوتا ہے، جیسے قول ہونا چاہیے تھا، امر حاضر کیا قل ہو گیا۔ سمجھ رہی ہیں؟ سیدہ گبرانی، قصہ زہرات، قصہ کنیز فاطمہ۔ اعلان 3 طرح کا ہوتا ہے، حالانکہ بس اعلان کی قسمیں بتا دی، اس کے قاعدے قانون بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آج جو ایک نئی بالکل اب شروعات ہوتی ہے فعل کی۔ ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ کائے کی چل رہی تھی؟ کلمے کی چل رہی تھی، کلمے کی۔ اس میں اسم بھی شامل تھا، فعل بھی شامل تھا، ٹھیک ہے، اسم بھی شامل تھا، فعل بھی شامل تھا۔ بھائی کلمہ معطل ہوتا ہے، چاہے وہ اسم ہو چاہے فعل ہو، معطل کلمہ مضاعف ہوتا ہے، چاہے اسم ہو چاہے فعل، تو یہ کامن تھی، اسم اور فعل دونوں میں شامل تھے۔ اب یہاں سے شروعات ہوتی ہے فعل کی، کیونکہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی کتاب۔ پہلا حصہ فعل کے بارے میں گفتگو کریں گے، دوسرا والا اسم سے۔ تیسرا حصہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کلمے کی تو 3 قسمیں تھی، تو تیسرا حصہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ علم صرف فقط اسم اور فعل سے گفتگو کرتا ہے، حرف سے نہیں کرتا، حرف کیونکہ بدلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو بیان کریں وہ فعل کے بارے میں ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے کنیز فاطمہ؟ فعل کی تعریف میں نے فارسی مجھ سے پڑھتی ہیں آپ، میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی تعریف ہر زبان میں سیم ہے، بس نام بدلا ہوا ہے۔ اسے عربی میں فعل کہتے ہیں، ہندی میں کریا کہتے ہیں، انگریزی میں ورب کہتے ہیں۔ تعریف ڈیفینیشن سیم ٹو سیم ہے۔ کیا ہے؟ کسی کام کا کرنا یا ہونا یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے کسی ایک زمانے میں، کسی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں کام کے انجام پانے یا حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت کرے۔ دیکھیے ضربا، مارا اس ایک مرد نے، تو یہ کیا دلالت کر رہا ہے کہ ضربا میں
جو مار ہے یہ مار گزرے ہوئے زمانے میں انجام پائی. نہیں بول رہے آپ لوگ؟ اتنا تو جو میں بول رہا ہوں وہ لفظ تو دوہرا ہی سکتے ہیں آپ. جی آقا. جی ضربہ میں ضرب یعنی مار جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں انجام پائی. تو کام کا کرنا گزرے ہوئے زمانے میں انجام پایا یعنی کسی ایک زمانے میں انجام پایا. لیکن یہ نیک ہونا حسنا گزرے ہوئے زمانے میں ایک شخص نیک ہوا. نیک ہونا کوئی کام ہے نہیں، یہ حالت ہے. یہ حالت ہے. جی سبھی کا ہی ہیں؟ جی نہیں آقا. نہیں. تو ذرا بار حسنا تو فعل کی کیا تعریف ہوئی کنیز فاطمہ؟ فعل کلمہ ہے. فعل پہلی بات تو کلمہ ہے لیکن ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں کسی کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. اگر زمانہ نہ ہو اور کام اور حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر. مصدر. مصدر کی تعریف یاد ہے کنیز فاطمہ؟ میں نے فارسی آپ کو کتنے سال بھر ہونے والا پڑھاتے مصدر جس میں کام کا کرنا یا حالت میں وجود میں آنے پر دلالت ہو. زمانہ کوئی نہیں. اردو میں اس کی پہچانے نا، فارسی میں دن اور عربی میں مثلا الگ الگ علامتیں ہیں. ٹھیک ہے وزن ہے اس کے. تو مصدر جس میں کسی کام کا کرنا یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت ہو. زمانہ ہونا کچھ نہیں. لیکن اگر وہی کام یا حالت کسی ایک زمانے میں انجام پائے تو فعل. اس میں بھی اگر گزرے ہوئے زمانے میں انجام پائے تو فعل ماضی، موجودہ یا آئندہ زمانے میں انجام پائے تو مضارع. اور اگر کسی کام کے انجام پانے یا حالت میں وجود میں لانے کی طلب پائی جائے چاہت تو فعل امر. اس میں طلب ہے کہ آپ یہ کرو، مارو، آپ ہو جاؤ. اس میں کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں لانے کی طلب پائی جاتی ہے. چاہت، طلب یعنی چاہت. سمجھ میں آیا؟ جی آقا. یا پہلے مصدر کے لکھواتا ہوں چلے تاکہ ترتیب وار رہے. مصدر. مصدر ایسا اسم ہے بھائی، اسم جو ہوتا ہے جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، معنی مستقل ہو اور زمانہ نہ پایا جائے تو اسم یا تو مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر. جیسے رجل اسم ہے، معنی مستقل ہے، زمانہ نہیں ہے لیکن مصدر نہیں ہے. مصدر وہ ہے جس میں کام کا کرنا ہے حالت میں وجود میں آنے پہ دلالت کرے. ایسا اسم ہے، ایسا اسم ہے جی جس میں جو ایسا اسم ہے جو کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. جیسے ضرب. جی ضرب یعنی اردو میں مارنا. ضرب یعنی مارنا. حسن. حسن. حسن یعنی نیک ہونا. نیک ہونا. اب بتائیے دو مثالیں کیوں دی میں نے ضرب اور حسن؟ غلام علی کہاں ہے زمانہ؟ ایک میں زمانہ پایا جا رہا ہے. کون سے میں زمانہ پایا جا رہا ہے؟ زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے. زمانہ پایا جا رہا ہے تو مصدر کیسا ہو؟ اسے فعل نہیں ہو جائے گا اگر زمانہ ہوگا تو؟ جی آقا اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے. مصدر ایک ایسا اسم ہے، جب اسم ہے تو پھر زمانہ کیسا؟ تو پھر مثالیں دو کیوں دی؟ غلام علی کاپی نکلوا رہے تھے، لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے ان کو. کسی کام کے انجام پانے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. ضرب مارنا کام کے انجام دینے پر دلالت کر رہا ہے. حسن نیک ہونا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کر رہا ہے. لکھا ہوا نہیں پڑھ پا رہے ہو؟ جی ٹھیک ہے. مصدر اسم ہے، پہلی بات تو مصدر اسم ہے. اس میں مطلب اس کے معنی تو مستقل ہے ضرب اور حسن کے، لیکن زمانہ اس میں
نہیں پایا جاتا ایسا اس میں جو کام کے کرنے پر دلالت کرے، جیسے ضرب مارنا کام کے انجام دینے پر دلالت کر رہا ہے، یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، نیک ہونا، یہ نیک ہونا ایک حالت ہے، اس کے وجود میں آنے پر دلالت کر رہا ہے، یہ مصدر ہے۔ اب یہی ڈیفینیشن سیم ٹو سیم، یہی ڈیفینیشن میں ایک زمانہ ملا دیجئے تو فعل بن جائے گا، تو فعل بن جائے گا۔ یہی مار زمانے کے ساتھ ہو جائے، اسے ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، یا وہ ایک مرد مارتا ہے یا ایک مرد مارے گا، یا تو مار، تو یہ فعل بن جائے گا۔ کوئی ایک زمانہ اس میں مل جائے تو یہی ڈیفینیشن ہو جائے گی فعل، ٹھیک ہے جی آگا فعل۔ یہاں پہ نہیں کہیں گے ایسا اس میں، کیونکہ فعل ہے، ایسا کلمہ ہے، ایسا کلمہ ہے جو پہلے لکھوں کسی ایک زمانے میں، پہلے لکھوں کام کے کرنے، کام کے انجام پانے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے مگر زمانہ پایا جاتا ہے، کسی تینوں زمانے میں کوئی ایک زمانہ کسی ایک زمانے میں، مگر ایسے لکھوں کو بہتر ہے، دلالت کرے تینوں اگر بورڈ کی روشنی کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا سیکنڈ لائن۔ زمانے تین ہی ہے نا، جی دروازہ بند کرنا ہوگا۔ تینوں زمانوں میں سے اب آئی، ہاں تینوں زمانے میں سے، ابھی دیکھا کنیز فاطمہ، جی آگا جی کسی ایک زمانے، یا تو آپ ایسے تعریف لکھ لیجئے، فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں کام کے انجام پانے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، لیکن میں نے یہ شروعات میں ایسا یوں لکھ دیا تاکہ سیم ٹو سیم آپ کو سیملارٹی دکھائی دے۔ ایسا اس میں جو کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، ایسا کلمہ ہے جو کام کے انجام پانے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، تاکہ سیم ٹو سیم رہے، بعد میں پتہ لگے یہ چیز ایکسٹرا ہے، کسی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، ٹھیک ہے۔ جیسے ضربہ گزرے ہوئے زمانے میں اس نے مارا، حسنا کام انجام پایا، حسنا گزرے ہوئے زمانے میں حالت وجود میں نیک ہوا وہ ایک مرد، یضربو مارتا یا مارے گا، موجودہ یا آئندہ زمانے کام کا انجام پانا بتا رہا ہے، یا سنو نیک ہوتا یا نیک ہوگا، موجودہ زمانے اور آئندہ زمانے میں حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں کام کے انجام پانے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے۔ میں نے یہ ورڈ آخر میں کیوں لکھا؟ تاکہ اس میں سیم والی چیز پہلے رہے، پھر آخر میں جو بڑھا ہوا ہے وہ پتہ لگ جائے۔ ایسا کلمہ ہے جو کام کے انجام پانے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے، مگر تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، ٹھیک ہے جی آگا۔ تو دیکھیں ضرب معنی مستقل ہے، اس کے زمانہ نہیں ہے، اس لیے مصدر ہے، اسم ہے، اسم ہے۔ حسن معنی مستقل ہے، زمانہ نہیں ہے، اسم ہے، لیکن اسم میں بھی کون سا ہے؟ یہ اسم مصدر ہے، کیونکہ یہاں کام کے کرنے پر انجام دینے پر دلالت کر رہا ہے، یہ حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کر رہا ہے۔ لیکن ضربا فعل ہے، معنی مستقل ہے اس کے، یعنی اپنے معنی سمجھانے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہے یہ، اور ایک زمانہ بھی پایا جا رہا ہے گزرا ہوا اس میں بھی، ٹھیک ہے۔ مٹا دوں آقا یہ فرسٹ والا کا مثال آپ نے ضربہ دیا ہے یا ضارب ہے؟ یہ جی یہ ضرب ہے، حسن ہے، یہ ضربہ ہے، حسنا ہے۔ ضرب مصدر ہے، ضربہ فعل ہے، حسن مصدر ہے، حسنا
माजी है, फेल है। वो ज़र्ब ये मज़दर है, मज़दर की क्या है? अज़्ज़र्बु, ज़र्बुन, हुस्न, अल हुस्न, ये मज़दर है, ज़र्ब हुस्न, इसलिए मैंने हरकत लगा दी ज़ाद रे साकिन है, ज़र्ब हुस्न, लेकिन यहाँ ज़रबा हसना। ज़र्ब यानी मारना, हुस्न यानी नेक होना। ज़रबा यानी उसने एक मर्द ने मारा गुजरे हुए जमाने में, हसना वो एक मर्द गुजरे हुए जमाने में नेक हुआ। ठीक है, जी हाँ। मिटा दूं? इस तारीफ से आपको क्या समझ में आया? इस तारीफ से आपको किसी को कुछ नुक्ता समझ में आ रहा है? किसी को भी है? इस तारीफ से कोई एक नुक्ता कुछ आपके जहन में? तीनों जमानों में से कोई एक जमाना पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है गुजरा हुआ जमाना पाया जाएगा तो उसका नाम अलग होगा, मौजूदा पाया जाएगा उसका नाम, तो फेल की किस्में पता लग गई। इससे फेल की किस्में पता लग गई। तीन किस्में फेल की किस्में। लेकिन ये फेल की किस्में किस एतबार से? जमाने के एतबार से, जमाने के एतबार से, या ये कहिए सीगे के एतबार से, सीगे के एतबार से। मिटा दूं नीचे का कनीज फातिमा? जी अगर हो गया मैं। आइए, फेल की किस्में। फेल या तो फेल माजी होता है। अब आपको तारीफ बताने की जरूरत तो नहीं है। फेल माजी एक ऐसा फेल है जिसमें काम का करना या हालत, देखिए सेम टू सेम मसदर है अभी तक। फेल का काम अंजाम पाना, नहीं काम का अंजाम पाना या हालत के वजूद में आने पर दलालत करे। यहां तक अभी तक मसदर जिस सेम टू सेम है, मसदर की तारीफ और इसकी तारीफ यहां तक सेम टू सेम है। लेकिन यहां पे फर्क पड़ा, किसी एक जमाने में से गुजरे हुए जमाने में यहां तब्दीली आ गई। फेल माजी जी, फेल माजी। देखिए फेल की तारीफ क्या थी? फेल एक ऐसा कलिमा है कि तीनों जमानों में से किसी एक जमाने में काम का करना या हालत के वजूद में आने पर दलालत करे। फेल माजी एक ऐसा फेल है, यहाँ पे नहीं कहेंगे फेल माजी कल है, हालांकि कलमा वो भी, लेकिन बात फेल की तकसीम में तो फेल कहेंगे। फेल माजी एक ऐसा फेल है जो काम के करने या हालत के वजूद में आने पर दलालत करे गुजरे हुए जमाने में। वो फेल है जो गुजरे हुए जमाने में, गुजरे हुए, ये याद रखना, पॉइंट करना, गुजरे हुए जमाने में काम के अंजाम पाने या जरूरी नहीं कि काम का अंजाम पाने पे दलालत करे गुजरे जमाने में। हसोना वो नेक हुआ तो गुजरे हुए जमाने में काम थोड़ा ही नेक होना, ये हालत है, या हालत के वजूद में आने पर दलालत करे, दलालत करे। दलालत करे मतलब बताए, जैसे ज़ाराबा गुजरे हुए जमाने में काम मारने को बता रहा है, काम है एक तरह का। हसोना, हसोना गुजरे हुए जमाने में नेक होना, हसोना नेक हुआ वो एक मर्द, नेक हुआ वो एक मर्द। ज़राबा उस एक मर्द ने मारा, उस एक मर्द ने मारा। देखिए मारा गुजरे हुए जमाने में, ठीक है। हसोना नेक हुआ, गुजरे हुए जमाने में नेक हुआ, वो एक मर्द नेक हुआ। कब हुआ? गुजरे हुए जमाने में। ठीक है, हो गई फेल की तारीफ फेल माजी की। जी आइए, अगर पानी या हालत के वजूद में आने पर दलालत करे। देखिए पीछे मसदर की तारीफ में भी ये वर्ड आया है, फेल की तारीफ में भी ये वर्ड आया है, फेल माजी की तारीफ में भी ये वर्ड आया है। कनीस फातिमा ध्यान दीजिए, फेल माजी वो फेल है जो गुजरे हुए जमाने में काम के अंजाम पाने कुछ लिखा या हालत के वजूद में आने पर दलालत करे। जैसे ज़राबा उसे एक मर्द ने मारा, हसोना वो एक मर्द नेक हुआ। तो ज़राबा हसोना दो मिसालें क्यों? फुरकान अल-इस्कार दो मिसालें क्यों? ज़राबा हसोना ताकि गुजरे हुए जमाने में काम के अंजाम पाने पर दलालत कर रहा है। ज़र मारना ज़राबा उसे एक मर्द मारा, हसोना हालत के वजूद में आने पर लिखा। हेलो
बेटा कनीस फातिमा जी आगे फेले माज फेल की एक किस्म क्या है फेले मुदारे दूसरी किस्म क्या है फेले मुदारे फेले मुदारे फेले मुदारे किसे कहते हैं वही तारीख माजी वाली है फकत जमाना बदल देना है मौजूदा या आइंदा जमाने में मौजूदा या आइंदा जमाने में वो फेल है जो मौजूदा यानी हाल मौजूदा या आइंदा आइंदा जमाने में क्या करे काम के अंजाम पाने या हालत के वजूद में आने पर काम के अंजाम पाने या हालत के वजूद में आने पर दलालत करे जैसे यजरेबो मारता है या मारेगा वो एक मर्द दोनों जमाने पाए जा रहे हैं मौजूदा भी आइंदा भी उन चफाते में ठीक है मौजूदा भी और आइंदा भी कैसे यजरेबो दोनों जमाने मारता है मौजूदा जमाना या मारेगा आइंदा जमाना मारेगा वो एक मर्द मारता है मारेगा वो एक मर्द तो मौजूदा या आइंदा जमाने में काम के अंजाम पाने पर दलालत कर रहा है या नहीं यजरेबो या सुनो नेक होता है या होगा वो एक मर्द मौजूदा या आइंदा जमाने में हालत के वजूद में आने पर दलालत कर रहा है नेक होता है या होएगा वो एक मर्द नेक होता है या होएगा नेक होता है या नेक होएगा या नेक होगा वो एक मर्द ठीक है समझ में आया पहले मुतारे देखिए सिर्फ तारीफ मिलती जुलती है बस जमाना गुजरे हुए जमाने में काम के अंजाम पाने या हालत के वजूद में आने पर दलालत करे तो फेले माजी मौजूदा या आइंदा जमाने में काम के अंजाम पाने या हालत के वजूद में आने पर दलालत करे तो फेले मुदारे यजरेबो मारता है या मारेगा तो ये पिटाई जो है मौजूदा या आइंदा जमाने में काम है उसका अंजाम पाने पर दलालत कर रहा है लेकिन इस या सुनो नेक होता है या होएगा नेक होना कोई हाल वो थोड़ी काम ये हालत है तो मौजूदा या आइंदा जमाने में एक हालत के वजूद में आने पर दलालत कर रहा है तो ये फेले मुदारे लिख लिया जी आमना शेख जी आगे लीजिए मिटा दूं जी मिटा दी फेले मुदारे तीसरा है फेले आम आमर के माना क्या है आम यानी ऑर्डर इसमें तारीफ क्या होगी वो फेल है जो किसी काम के वो फेल है कि जिसमें फेल आम वो फेल है कि जिसमें काम को अंजाम देने या हालत को माइक किसका डिस्टर्ब कर रहा है काम को अंजाम देने या हालत को वजूद में लाने की तलब पाई जाए बड़ा सा लिख दूं जी क्या पाई जाए वो फेल है कि जिसमें काम को अंजाम देने या हालत को वजूद में लाने की तलब पाई जाए तलब यानी चाहत ख्वाहिश मारो
اضرب تو ایک مرد مار، تو اس میں میں کیا طلب کر رہا ہوں، کیا چاہ رہا ہوں، پٹائی کے مارنا طلب کر رہا ہوں. احسن نیک ہو جا، میں کیا طلب کر رہا ہوں کہ نیک ہو جا، اس کو طلب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اضرب آمنہ شیخ کنیز فاطمہ قصہ جی تو ایک مرد مار، تو ایک مرد مار، تو میں اس میں کیا طلب کر رہا ہوں سامنے والے سے کہ تو مارنا طلب کر رہا ہوں. لیکن احسن تو نیک ہو جا، تو سامنے والے سے میں کیا طلب کر رہا ہوں، کیا چاہ رہا ہوں، نیک ہونا طلب کر رہا ہوں. تو اسے کہتے ہیں فعل امر. یہ کام کی مثال دے دی میں، اوپر لکھ دو احسن، اس کے بعد لکھنا یہاں احسن. یعنی تو ایک مرد نیک ہو جا. تو میں یہاں پہ کیا چاہ رہا ہوں کہ تو ایک مرد نیک ہو جا، نیک ہونا طلب کر رہا ہوں. تو فعل امر وہ فعل ہے کہ جس میں کسی کام کو کرنے یا حالت کو وجود میں آنے پر کی طلب پائی جاتی ہے. جس میں وہ فعل ہے کہ جس میں کسی کام کو انجام دینے یا کسی حالت کو وجود میں لانے کی طلب پائی جائے، چاہت پائی جائے. طلب یعنی چاہت. طلب تو بریکٹ میں لکھوں اس کے آخر میں، طلب کے آگے چاہت. میں سامنے والے سے چاہ رہا ہوں کہ تم یہ کرو. ٹھیک ہے. ہلو لکھ لیا، مٹا دوں. جی. تو فعل کی کتنی قسمیں ہوئی صیغے کے اعتبار سے یا زمانے کے اعتبار سے؟ 3 قسمیں. فعل یا تو فعل ماضی ہوتا ہے، فعل مضارع ہوتا ہے، یا فعل امر. اب بات یہ ہے کہ یہ فعل بنتے کیسے ہیں. میں نے یاد ہے نا آپ کو شروع میں اصل اور مشتق کسے یاد ہے؟ اصل کسے کہتے ہیں؟ اصل کسے کہتے ہیں؟ کلمے میں سے 3 حرف اصل کسے کہتے ہیں؟ میں حروف اصلی نہیں پوچھ رہا، جس نے بھی کہا ہے یہ میں حروف اصلی نہیں پوچھ رہا، اصل پوچھ رہا ہوں. اصل کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کلمے سے لیا جائے. کون ہے؟ تو کلمہ جس سے دوسرا کلمہ لیا جائے. جی سبھی کا ہے. جی حسن. جی جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک. آپ بتائیے کسے کہتے ہیں اصل؟ جس سے مشتق تو جو سے لیا جائے گا وہ خود بخود مشتق ہی ہے. یہ کہو اصل وہ کلمہ ہے جس سے دوسرا کلمہ لیا جائے. تو ہر کلمے کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے. فعل کی اصل کیا ہے؟ فعل کی اصل کیا ہے؟ اصل کا مطلب وہ اصل نہیں ہے. جی تو اصل کیا ہے؟ اصل کا مطلب اصلیت نہیں، اصل کا مطلب جس سے لیا گیا. تو ماضی کی اصل ہے مصدر، مصدر سے ماضی لیا جاتا ہے. تو ماضی کی اصل ہے مصدر، یعنی مصدر اصل ہے مطلب یعنی اس سے لیا گیا ہے ماضی. لیکن مضارع کی اصل مصدر نہیں ہے، مضارع کی اصل فعل ماضی ہے، کیونکہ مضارع ماضی سے لیا جاتا ہے. اور امر کی اصل کیا ہے؟ مضارع. یعنی امر بنتا ہے مضارع سے، مضارع بنتا ہے ماضی سے، ماضی بنتا ہے مصدر سے. تو مصدر اصل ہے ماضی کی، ماضی اصل ہے مضارع کی، مضارع اصل ہے اور ماضی اور کس کی اس کی اصل ہے؟ مضارع کی تو ہے ہی. ماضی معلوم ماضی مجہول کی بھی تو اصل ہے. ماضی مجہول ماضی معلوم سے جو بنتا ہے، ایسے ہی مضارع کی اصل ہے فعل ماضی. اور امر ہے، امر کی اصل ہے مضارع، اور امر مجہول کی بھی اصل مضارع ہے، کیونکہ مضارع معلوم سے مضارع مجہول بنے گا، اور مضارع معلوم سے امر معلوم، اور مضارع مجہول سے امر مجہول. یہ سب ایک دوسرے کی اصل ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.